السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ مریم نواز کا ایک بیان اور حامد میر صاحب کا ایک کالم، یہ دونوں آج ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور ان دونوں کو سن کر، ان دونوں کو اینالائز کر کے آپ کو یہ باتیں واضح ہو جائیں گی کہ ان دونوں کی ڈوریاں کہیں ایک ہی جگہ سے ہلائی جا رہی ہیں، ان کے جو خیالات ہیں وہ ایک ہیں، یا پھر یہ کہا جائے کہ اتنی مماثلت ان کا اسکرپٹ رائٹر بھی ایک ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ یہ ایک بڑا اہم کالم حامد میر صاحب نے لکھا ہے، اور اپیرنٹلی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ لکھا ہے، لیکن آپ کے سامنے یہ رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے اس کے متعلق کہ کیا ان کا اصل اس کے اندر پوشیدہ مقصد اور مطلب تھا۔ حامد میر صاحب کس پر تنقید کر رہے تھے، اور کالم کے آخر میں بلی تھیلے سے خود ہی باہر آ گئی، اور آخری پیراگراف میں میر صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کی پہلی دو لائنز بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ تو مریم نواز کا بیان اور حامد میر کا کالم، ان دونوں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم اینالائز کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اسی طرح حق اور سچ پہ مبنی خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں مکمل ایمانداری سے، اور پاکستان کی سیاست اور صحافت کی کالی بھیڑوں کو آپ اور میں مل کے اسی طرح ایکسپوز کرتے رہیں۔ مریم نواز نے ایک بیان دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے۔ بیان تو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہے، لیکن مقصد اور نشانہ عمران خان ہے۔ مریم بی بی نے کہا ہے کہ امریکہ میں بد زبان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا، اب پاکستان میں بھی یہی ہوگا۔ اب مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں بھی بد زبان کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے، سلیکٹڈ ریجیکٹڈ ہوا، اب یہ جا رہا ہے اور عوام کے الیکٹڈ آ رہے ہیں۔ یہ مریم نواز نے کہا ہے کہ سلیکٹڈ جو ہے اسے ریجیکٹ کر دیا گیا، اور اب عوام جنہیں الیکٹ کرے گی، جنہیں منتخب کرے گی، اب وہ آئیں گے۔ اب یہ ایک بڑی اہم شہ سرخی ہے۔ ایک تو مریم نواز ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف یہ بیان کیوں دے رہی ہیں؟ اس طرح کسی سیاسی لیڈر، کسی بڑی سیاسی جماعت دنیا میں وہ اس طرح کا بیان نہیں دیتے۔ یہ بیان جو بائیڈن جو ہے اس کے ساتھ اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ بڑا گھناؤنا کھیل ہونے جا رہا ہے۔ جو بائیڈن نائب صدر تھا زرداری دور میں بھی اور نواز شریف دور میں بھی، دونوں کے ساتھ ان کی تصاویر بھی ہیں، رابطہ بھی ہے، بات چیت بھی ہے، ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں۔ اب یہ جو بیان مریم بی بی نے دیا ہے، یہ دیا ہے جو بائیڈن کا دل جیتنے کے لیے، جو بائیڈن کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم کتنے خوش ہیں آپ کے آنے کی وجہ سے، جو بائیڈن کے ساتھ اپنی وفاداریوں کا ثبوت دینے کے لیے، عالمی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے، امریکہ کا سپورٹ لینے کے لیے، عمران خان اور پاکستان کی فوج کے خلاف یہ بیان ہے۔ اب اس بیان میں انہوں نے عمران خان کے اوپر بھی بات کہی اور کہا کہ بد زبان، بدتمیز ٹرمپ کو تو کہا، اور کہا کہ اسے عوام نے اٹھا کر باہر پھینکا ہے، اب پاکستان میں بھی ایسا ہوگا۔ اب آتے ہیں حامد میر کے کالم پر، جس کا ٹائٹل ہے گڈ بائے گھمنڈی، یعنی گھمنڈی کو الوداع کر رہے ہیں حامد میر صاحب۔ اور اس کا پہلا لائن جو ہے، پہلی سینٹنس جو ہے اس کا، وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کو سب سمجھ آ جائے گی۔ بدتمیز، غسیلہ، ضدی، گھمنڈی اور متعصب، لیکن اپنے حامیوں کا ہیرو، ایک ایسا ہیرو جس نے اپنے مخالفین کو غدار قرار دیا اور اپنی نفرت کی سیاست کو بنیاد بنایا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، یہ میر صاحب کہہ رہے ہیں۔ آپ ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ میر صاحب کس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں۔ اور مریم نواز کا بیان بھی آپ نے سن لیا کہ کتنی مماثلت ہے دونوں کے کالمز میں۔ اب یہ کالم آگے جا کے مزید دلچسپ ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں، نفرتوں کی سیاست کرنے والے اس شخص کا نام ڈونلڈ ٹرمپ تھا جو امریکہ کا سابق صدر بن چکا ہے۔ ابھی تک سابق صدر نہیں بنا، میر صاحب کو اس بات کا نہیں علم، 20 جنوری تک وہ صدر رہے گا،
اور جو بائیڈن 20 کو صدر بنیں گے. البتہ انہوں نے لکھا ہے وہ امریکہ کا سابق صدر بن چکا ہے. ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کا پہلا صدر تھا جس نے اپنے سیاسی مخالفین سمیت مختلف اخبارات اور ٹی وی چینلز پر کم از کم 25 مرتبہ غداری کے جھوٹے الزامات لگائے. کوئی ایک الزام ثابت نہ کر سکا. کہتے ہیں کہ پہلے سال انہوں نے امریکی چینل CNN پر فیک نیوز پھیلانے کا الزام لگایا اور اس چینل کے بائیکاٹ کی اپیل کی. اب یہ عمران خان سے مماثلت کریٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جیو کو غدار کہا, جیو کو فیک نیوز پھیلانے والے کہا, جیو کے بائیکاٹ کی مہم عمران خان چلا چکے ہیں. وہ ہٹ دھرم ٹرمپ جو دوسروں پر جھوٹے الزامات لگا کر عزتیں اچھالتا تھا, آج خود پوری دنیا میں فیک نیوز کی علامت بن چکا ہے. ٹرمپ صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ ایک رویے کا نام ہے. یہ میر صاحب لکھ رہے ہیں اور آگے عمران خان پہ آنے والے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آج دنیا کے مختلف ممالک میں ہمیں ٹرمپ جیسی سیاست کرنے والے اہم لوگ عہدوں پر نظر آتے ہیں جو سیاسی مخالفین پر بغیر ثبوت کے غداری کے الزامات لگاتے ہیں, آزادی اظہار رائے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, مذہبی, نسلی اور لسانی تعصب کی بنیاد پر اقلیتوں کے حقوق غصب کرتے ہیں اور اپنے معاشروں میں تقسیم پیدا کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹرمپ کی طرح کے اس طرح کے لیڈر بہت دیکھنے کو مل رہے ہیں آج کل دنیا میں. اب آگے آ رہے ہیں عمران خان کے اوپر ایک اور بڑی دلچسپ. اب یہ ساری ٹرمپ کی جو سچویشن ہے اسے خان کی طرف موڑ رہے ہیں. لکھتے ہیں کہ جب دوسروں پر کرپشن کے الزامات ثابت نہ ہو سکیں تو پھر ٹرمپ جیسے لیڈروں کی آخری پناہ گاہ حب الوطنی بنتی ہے. وہ بہت بڑے پیٹریوٹ بن جاتے ہیں اور سیاسی مخالفین کو ملک دشمن قرار دیتے ہیں. یہی عمران خان کے بارے میں میر صاحب کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کے الزامات ثابت نہیں کر سکے اور اب یہ غداری کے مقدمات کی طرف آ رہے ہیں. قصہ مختصر, آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یو ٹرن کا بھی ذکر کیا انہوں نے اور کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یو ٹرنز انہیں نہیں بچا سکے اور 2020 کا الیکشن وہ ہار گئے اور اب جو بائیڈن اگلے صدر بن گئے ہیں. ایک سنجیدہ اور تجربے کار لیڈر کی ضرورت تھی امریکہ کو. اب یہ امیر صاحب سنجیدہ اور تجربہ کار کون سے لیڈر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کی امریکہ کی طرح ہمارے ملک کو بھی ضرورت ہے, یہ بھی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. اور اس میں بڑی انہوں نے طنز, جسے آپ طنز اور تنقید کہتے ہیں, کہ انڈائریکٹ سارکیزم جو ہوتا ہے وہ اس کا طریقہ اپنایا ہے کہ شروع میں پورا کہے کہ گھمنڈی, ضدی, متعصب, اپنے مخالفین پر الزام لگانے والا لیڈر. اور میں جس کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ الفاظ دیکھیں, یہ صاف صاف جس کے اوپر اٹیک ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اب کہتے ہیں, اب اصل کام پہ آ رہے ہیں کہ اپنے جو آگے والا اپنا لائے عمل ہے میر صاحب, اس اپنے لائے عمل کا اعلان کر رہے ہیں. اور یہ آخری لائن ہے اس کالم کی. جھوٹ نے اس دنیا کو تقسیم اور غیر محفوظ کیا ہے. وقت آ گیا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں میڈیا ٹرمپ جیسے جھوٹوں اور گھمنڈیوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے اور ان کا جھوٹ بے نقاب کر کے عوام کو ایسے بدتمیزوں سے نجات دلائے. لینگویج دیکھیں آپ, سختی دیکھیں, کرختگی دیکھیں. اور ٹرمپ کی بات نہیں, ٹرمپ جیسے جھوٹوں اور گھمنڈیوں اور میڈیا ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے. گڈ بائے گھمنڈی کا یہ کالم تھا اور مریم صاحبہ کے بیان کی شہ سرخی تھی. پھر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ لبے لباب نکلا اس بات کا. امریکہ میں بد زبان کو اٹھا کر باہر پھینکا گیا, پاکستان میں بھی ایسا ہوگا. خواتین و حضرات, یہ دونوں بیان اور کالم جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ مزید کسی تجزیے اور تبصرے کی ضرورت ہے. یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. یہ خود بول بول کے بتا رہے ہیں کہ کیا ماجرا ہے, کیا صورتحال ہے. ڈوریاں کہیں ایک ہی جگہ سے ہلائی جا رہی ہیں. مقصد ایک ہی ہے, مطلب ایک ہی ہے, دشمنی ایک ہی ہے, اور سب سے دلچسپ طریقہ واردات بھی ایک ہی ہے. یعنی اس میں تو کوئی تبدیلی کر لیتے, اس میں تو کوئی آپ اپنا ڈیفرنس لے آتے تاکہ اس طرح سے آپ بری طرح ایکسپوز نہ ہوتے. اور آپ کے دونوں کے بیانات اگر ساتھ رکھ کے پڑھے جاتے تو کسی بھی عقل مند آدمی کے لیے پوری سچویشن کو انالائز کرنا اتنا آسان نہ ہوتا. خیر, وقت کم ہوگا شاید ان کے پاس, یا پھر جہاں سے اسکرپٹ لکھ کے آئی ہوگی, جہاں سے اسکرپٹ انہیں پہنچی ہوگی,
ان کا یہ مطالبہ ہوگا کہ حرف بحرف اور منوان سے چھاپیں یا بولیں۔ اب اصل حقیقت کیا ہے یہ تو یہ دونوں حضرات یا پھر اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی کے ساتھ مخدوم صاحب کو آپ نے اجازت دینی ہے۔ اسی طرح اپنا سپورٹ جاری رکھیں۔ آپ کا سپورٹ ہے، آپ کا پیار ہے جس کی وجہ سے اس وقت الحمدللہ میں نے 10-15 دن پہلے یوٹیوب چینل شروع کیا، اس سے پہلے فیس بک پہ ملین فالوور تھے، لیکن یہ آپ کی سپورٹ تھا جس کی وجہ سے 10-15 دن کے اندر ہم یوٹیوب کا فاسٹسٹ گروئنگ پاکستانی چینل بن چکے ہیں اور ہم سب سے تیزی کے ساتھ گرو کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کے بعد صرف آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے۔ اسی طرح آپ نے میرے لیے اپنا سپورٹ جاری رکھنا ہے۔ یہ بڑی موٹیویشن ہوتی ہے میرے لیے کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اس سے مزید انرجی ملتی ہے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ ایمانداری کے ساتھ سیاست اور صحافت کی کالی بھیڑیں جو ہیں انہیں میں ایکسپوز کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔